نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دوران نعت ہمارے سٹیج کا حسن بنے ہمارے آج کے خطیب جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر شاہ کاظمی قادری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذیشان انور نیازی صاحب فاضل بہرہ شریف، ان کو خوش آمدید۔ اب انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم، میں قبلہ مزمل شاہ صاحب کے حوالے کروں گا۔ ان کی آمد سے قبل زوردار ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا جاگ کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بنکار کی آمد، پیارے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اندر ساری مسجد خالی ہے، سین وچ جڑے حضرات اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، مہربانی تہاڈی۔ اے بچے پیچھے، ادھر پیچھے اٹھ کے اٹھ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اگے آ جاؤ، قریب نیڑے ہو جاؤ۔ پتر اٹھ کے پیچھے چل، اے پینٹ والے پیچھے کرو، پینٹ والے پتر تم پیچھے چل، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، پیچھے اگے نیڑے ہو، اگے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ۔ تمہیں پینٹ والے پتر اٹھ، پیچھے چل، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اگے ہو جاؤ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا۔ صدق الله العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ سارے حضرات دروشی پڑھو سارے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا امام المرسلين۔
الصلاۃ والسلام علیہ درشی پڑھو سارے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی سارے پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا تسبیح جے وچ پا لو تسبیح بوجھے پا لو تسبیح دا کام نہیں انشاءاللہ اے ذکر ہو رہا اللہ رسول پڑھو سارے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا سارے پڑھو جی تسبیح پڑھو اونا نو سلام جنا پڑھو سارے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی آکھو اونا نو سلام میٹھا مدنی حلیمان چایا بن کے رحمت او دنیا تے آیا میٹھا مدنی حلیمان چایا بن کے رحمت او دنیا تے آیا آکھو بن کے رحمت او آکھو بن کے رحمت او دنیا تے آیا بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا کھل کے پڑھو اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی یہ تو انہوں اندازہ ہونا چاہیے توڑا سلام کتھے جا رہے ہیں مکے تے مدینے جا رہے ہیں حضور دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نو سلام حضور دے دادا عبدالمطلب نو سلام حضور دے پورے خاندان جنہ اسلام لے آندہ ہے انہوں نو سلام حضور دے سارے صحابہ نو سلام اسلام بڑی دور جا رہا ہے توڑا اس واسطے محبت نہ پڑھو اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی آکھو اونا نو سلام جنہ میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈا چیتے آئیاں بہاراں بیٹھا ڈا چیتے آکھو تسی بھی پڑھ لو سرکار بیٹھا ڈا چیتے سارے پڑھو حضور دی نات ہے یار مولوی واسطہ نہیں پڑھنا اے کئی بندے زد میں چاہ جاندے پنی ایسا تیرے آکھے تسا نہیں پڑھنا حضور دی محفل چاہیے آپ مرنے تے آئے کوئی نہیں حضور دا جشن ہے بولو کی ہے خوش ہو کے بنے پریشان نہیں ہونے اسی اس واسطے آنے مولک بن جائے تھوڑی رونق بنے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا پڑھو اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جی میں رب دا کلام چما آکھو ایویں جی میں رب دا سارے آکھو ایویں جی میں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے آکھو لال تیرے حسن و حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا واجب الاحترام معزز و محترم حضرین محفل برادران اسلام اور محفل دے اندر تشریف فرما اس علاقے شہر دے عظیم علماء
نعت خوان حضرات، بانیان محفل، خاص کر بزم جان ساران ختم نبوت، بزم جان ساران ختم نبوت، دیگر جنہ حضرات نے آج دی محفل سجانے واسطے کوشش کی تھی، محبت پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ سب دی محبت عقیدت نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل دے امام شاہ صاحب، دیگر سادات کرام جتنے بھی محفل دے اندر معزز ہستیاں تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ سڑی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ آج دیئے محفل مبارک حضور دے میلاد مبارک، ذکر میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ دی نسبت اور مقصد واسطے انعقاد پذیر ہے۔ اہل سنت و خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ رب العزت کامل ایمان عطا فرمایا ہے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اور محبوب دی آل و صحاب دی سچی غلامی عطا فرمائی۔ اہل سنت و جنتی جماعت ہے جدے بارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے 73 فرقے ہو جان گے، اونا چوں 72 دوزخی ہونگے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اور جڑی جنت میں جائے گی وہ کون ہے؟ جدو حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیڑی جماعت ہے؟ من ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتیوں نے جڑے میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تھے ہونگے۔ سبحان اللہ۔ جتے شان دی گال آوے توڑی شان، ایتھن توڑی شان دی گال، اللہ رسول دی شان دی گال آوے تو سبحان اللہ۔ فرمایا جنتیوں نے جڑے میرے صحابہ دے طریقے تھے، اس تو پتہ ہے چلیا کہ حضور دی امت دے سارے کلمہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہونگے، سارے برابر نہیں ہونگے۔ اگرچہ کلمہ سارے پڑھ دیں، نمازہ سارے پڑھن گے، روزے سارے رکھن گے، جہاد سارے کرن گے، مسجدہ سارے بنان گے، مدرسے سارے بنان گے، لیکن رب رسول دی بارگاہ سارے ایک کو جیسے، بولو سارے ایک کو جیسے۔ اے ساڑھے چھ کئی بندے وہ سمجھ دینے کہ سانو پڑا درد امت دا، اسی جی امت دی اطاعت کر رہے ہیں امت را، وہ جی سارے کلمہ پڑھ دیں۔ اسی کہنے ہم معاذ اللہ یہ مطلب ہے وہی تو رسول اللہ نے زیادہ جانے لگ پہ ہیں، تیرے دل وچ رسول اللہ تو زیادہ خیر خائی ہے، تیرے دل وچ اللہ دے رسول تو زیادہ رحمت ہے جڑے خود رحمت کائنات بن کے آئے ہیں۔ تے جدوں رسول فرما رہے ہیں میری امت دے سارے کلمہ پڑھنے والے برابر، تے تو یہ گل پہ کرنا نہیں جی سارے کلمہ پڑھتے ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، سب ٹھیک ہیں، انہاں کو پرلے درجے دی تیری گمراہی ہے، یا جہالت ہے، یا تیرا دماغ خراب ہے۔ اے اللہ دے رسول دی گل ہے، اے اس زبان دی گل ہے کہ جس زبان تو وہی جاری ہوندی ہے، جڑے اپنی مرضی نہ کوئی گل نہیں کر دے، حضور جدوں بول دے نے رب دی مرضی نہ بول دے۔ تے گویا کہ رب دا پیغام محبوب اے تیری امت دے سارے کلمہ پڑھنے والے برابر بولو نہیں ہونے، نہیں جی اسی اطاعت کر رہے ہیں امت نال، میں کہیں اطاعت تسی امت نال نہیں کر رہے، تسی اپنے پیٹ نال اطاعت کر رہے ہو، تسی خاص طبقے نال اطاعت کر دے ہو۔ اگر این اطاعت ہوندہ تو پھر مرزائیاں نال بھی کرو، نہیں سمجھ آئی؟ اور نہیں جی وہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں، میں کہا وہ ختم نبوت منکر نے، تے جڑے ابو بکر عمر عثمان مومن ہی نہیں مندے، اونا تو بڑا کیڑا بے ایمان ہے، کیا وہ ختم نبوت منکر نہیں؟
کیا وہ قرآن دے منکر نہیں؟ انہوں نے تیرا اتحاد ہو جاندہ ہے؟ نہیں جی یہ تو گستاخ رسول ہے. میں کہتی گستاخ صحابہ نہ تیرا اتحاد ہوندہ ہے تو گستاخ رسول نہ کیوں نہیں ہوندہ؟ اے ساڑھے جڑے نا بیچ کئی ایسے اتحاد اسی کر رہے ہیں جی تے کر دیو نا نالی جے صحابہ رے دشمن نے تے درساں چ بلانا تے ہاتھ چومنے تے چمانے. نہیں سمجھ آئی؟ اے اتحاد ہو رہا ہے. اتحاد کرنا تو پھر مرزیاں نال بھی کرو, پھر جناب وہابیاں نال بھی کرو, سارے نال اتحاد کرو. اتحاد کو نہیں ہے, سب اپنے پیٹ دے دھندے نے, اپنی دکانداری. بھئی اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں سارے برابر, بولو بولو سارے برابر. سنی وہ ہیں جو الحمدللہ جو خوش نصیب ہیں, جن کے دل بھی صاف ہیں, جن کی زبانیں بھی صاف ہیں. بھئی بولنا ہے انج نہیں, تھوڑے اور اگے ہو جاؤ, بندے آ رہے ہیں, جگہ خالی اگے آ جاؤ, نیڑے ہو جاؤ, نیڑے ہو جاؤ, اگے آ جاؤ. چھوٹی جی مسجد ہے پیچھے دوست آ رہے ہیں, اگے قریب ایک اور اگے ہو جاؤ. جزاک اللہ جزاک اللہ, اگے آ جاؤ, قریب قریب ہو جاؤ. مزید اٹھنا نہ پوے, کسی بعد میں چانے والے کو مسئلہ نہ بنے. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, مل کے اگے آ جاؤ, اگے آ جاؤ, جگہ خالی. اور پیچھے آ رہے ہیں اے علامہ صاحب آ رہے ہیں, ٹھہرو جی, ایتھے تشریف رکھو, چلو اگے آ جاؤ. آل سنتوں نے بولو جنہ دے دل بھی صاف نے, جنہ دیاں زبانہ بھی صاف نے. ادھر توجہ فرما, جنہ دے دل بھی صاف نے, جنہ دیاں زبانہ بھی صاف نے. تے رب نے خود قرآن وچ ایک سانو طریقہ دسے. سورہ حشر ہے نا, سورہ حشر وچ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے رب نے اس امت دے 3 گروہاں دا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ایک سابق اول مہاجر نے, دوجے سابق اول انصار نے, تے تریجے قیامت تک انہاں دی احسان دے نال پیروی کرنے والے. تے جڑی تریجی جماعت ہے نا, فرماؤ دی نشانی کی ہے؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. قرآن یار, قرآن تے بولیا کرو. اے جی میں قوالی تے سولیاں تے ڈھولیاں تے بول دیو, قرآن تے زیادہ بولیا کرو. کھول کے آکھو سبحان چک دے کیوں؟ تائیں تے اسی کمزور ہے نا, جنہیں لائے گلی ادھنا چلنی. قرآن اسی سن دے نہیں تے شیرنا تے کام چل دا نہیں. جدوں کوئی اعتراض کردہ ہوتے بندہ کہ جی ساڑھے احمد علی حاکم نے یہ شعر لکھا ہے, جی ہمارے فلاں نے یہ شعر لکھا, تو شعر کام نہیں کر دے ہوتے, قرآن سنت کام کر دے. تے قرآن سنت نہ دوستی کرو, سننے دا ذوق شوق پیدا کرو. رب فرماندا ہے جڑے بعد وچ آندے نے انہاں دی نشانی کی ہے؟ وہ پہلے انہوں بکواس نہیں کردے, تاں نہیں کردے. وہ کہندے نے یا اللہ سانوں بھی بخش دے, ساڑھے تو پہلے جڑے ایمان میں سبقت کر گئے انہاں بھی بخش دے. اور صرف زبان دی گل نہیں کردے, آدھے نے یا اللہ ایک زبان ہوندی چونکہ ایک دل ہوندا ہے, یا اللہ ساڑھی زبان تو انہاں واسطے استغفار ہونا چاہیے, ساڑھے دلاں وچ انہاں واسطے پیار ہونا چاہیے, ساڑھے دلاں وچ انہاں واسطے میل نہ ہو. بولو ساڑھے دلاں وچ انہاں واسطے, سارے بولو ساڑھے دلاں وچ انہاں واسطے. اے رب دا قرآن, اے رب خود سکھا رہا ہے. اور اگے کی فرماندا ہے ربنا انکا رؤوف الرحیم. ایک گل بڑی خاص ہے, جتھے آخری جتھے الفاظ ختم ہوندے نا آیت دے, وہ ایک خاص ہوتا علت نہ تعلق ہوندہ ہے کہ جڑی پہلے گل بیان کیتی جا رہی وہ دینا خاص مناسبت ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ کہندہ ہے آخر تے بھی آکھیا کرو یا اللہ تو رؤوف تے رحیم ہے. ایدہ کی مطلب ہے؟ یا اللہ ساڑھے تے رحم کر, کدرے اسی گستاخاں وچ نہ ہو جائیے. بولو بولو کدرے اسی گستاخاں وچ نہ ہو جائیے. ساڑھے زبانہ تے استغفار تے دل وچ انہاں واسطے پیار ہونا چاہیے. اس واسطے کر کے سنی خوش نصیب نے جنہ دے دل بھی صاف, جنہ دیوں زبانہ بھی صاف, جڑے آل دے بھی غلام تے حضور دے صحاب دے بھی غلام. اسی آل دا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھنے, اصحاب دا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھنے. اسی آل نال پیار کرنا بھی ضروری سمجھنے, اصحاب نال پیار کرنا بھی. بولو بولو اے ساڑھے اپنے مولوی کئی ڈنڈی مار دیں, وعدن نہیں صحابہ کا صرف ادب کرو, محبت صرف اہل بیت سے کرو. میں کہے تیری اپنے کار دی گال ہے, اے رسول اللہ دی تعلیم نہیں, یا تیری سنگت بریاں لوگاں نال ہے, تیری سوسائٹی غلط ہے. ایک کتھے تو پڑے ہے کہ صرف آل نال پیار کرنا ہے, صحاب نال پیار نہیں کرنا. محبوب نے تے فرمایا جن نے میری آل نال پیار کیتا انہیں بھی میرے نال پیار کیتا. اچھا بولو, بول دے کونی پہ تسی جے, کھول کے بولو چکو نہیں. جن نے آل نال پیار کیتا انہیں بھی میرے نال, تے جن نے میرے صحاب نال پیار کیتا انہیں بھی.
فمن احبہم فبحبی احبہم. محبوب فرماندے نے میرے صحابہ نال پیار کرنا بھی میرے نال پیار کرنا. اس واسطے اسی حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سب نال پیار بھی کرنے ہیں تے سب دا ادب بھی کرنے ہیں. انہاں چوں کسے ایک صحابی نال جڑا پیار نہ کرے یا آکھے اودے نال پیار کرنا ضروری نہیں، ہو گمراہ ہے. وہ سمجھے رافضیت دی پہلی سیڑھی تے میں قدم رکھ دیتا ہے. میں نہیں تے میری اگلیاں نسلاں آئے تے اس تے معاویہ تو گل چھکنے نہ پے، اگلی نسل میری ابو بکر صدیق نو بھی معاف نہیں کرے گی. اور میں خود کاظمی سید ہاں، اے ذہن وچ گل رکھیا جائے، میں سید ہو کے اس تے معاویہ دی گل پہ کرنا. وہ اس واسطے کہ میرے وڈیرے انہاں تے راضی نے. میرا باپ حسن بھی راضی ہے تے میرا باپ حسین بھی راضی ہے. تے جڑا رینج رہیا رہے او دے رینج ہونے نہ کی فرق پیندا ہے. کوئی سورج ال منہ کر کے تھکے تے تھوک اپنے منہ تے پیندی، کوئی کتا بھونکے سورج نو ویکھ کے تے او دا اپنے نقصان کرنا ہے. سورج دی روشنی چاند دی روشنی کوئی فرق حضور دے صحابہ نو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرما محبوب تیرے سارے صحابہ جنتی نے. ہن جنت وچ اونے جانا ہے جن نے صحابہ دی غلامی کرنی. آج بندے کہندے جنت صرف اہل بیت دی. پھر ذرا سن لو میں خود سید ہاں. جنت صرف اہل بیت دی. میں کہ جے شک ہی کوئی نہیں جنت اہل بیت دی، لیکن اے تینوں کنے آکھیا بس صرف اہل بیت دی جنت؟ اکھے جنت دے مالک صرف علی نے تو انہاں دے بیٹے. میں کہ تینوں کنے آکھیا وہی اور کوئی مالک نہیں؟ تیرے کو کیڑی خبر نمی آ گئی کہ صرف اے ہی مالک نے؟ ابو بکر مالک کوئی نہیں؟ بولو بولو سارے بولو. ابو بکر نہیں مالک، حضرت عمر نہیں مالک، حضرت عثمان نہیں مالک. سورہ مومنون پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئکم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. او صحابہ حضور دی آل دی شان ہی بڑی ہے. قرآن کہندا ہے قیامت تک جیڑا مومن اے اپنے اندر صفتہ پیدا کرے اسی انہوں بھی جنت دا وارث بنا دے. آخر نہیں جی پینتن پاک ہی جنت وارث نے. میں کہا پینتن پاک بھی جنت وارث نے، چار یار بھی جنت وارث نے. اور سنو قرآن سنو، رب تعالیٰ فرماندہ ہے جتھے سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن رب دا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ. شیرہ تو بے شک اوڑا بولے ہے، رب دے قرآن دے کھل کے بولنا کھو سبحان اللہ. قرآن تے بولنے جادی پڑھو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ کریم فرما رہا ہے اے میرے نبی دی امت یاد رکھ لو اس امت دیاں تینی جماعتاں نے. پہلی جماعت سابق اول مہاجر، دوسری جماعت سابق اول انصار، تیسری جماعت والذین اتبعوہم بإحسان. فرمایا تیسری جماعت ہوئے جڑی قیامت تک انہاں دی احسان دے نال اتباع کر دی روے، پیروی کر دی روے. یا اللہ چوتھی جماعت فرمایا چوتھی کوئی نہیں. انہاں دا اجر کیے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ. فرمایا اللہ انہاں نہ راضی ہیں، اے اللہ نہ راضی نے. یا لاہور کی نام فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا این جنہ واسطے جنت تیار کی تھی گئی ہے. بولو سارے این جنہ واسطے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. رب دا قرآن تے کہہ رہے ہیں سابق اول مہاجرین واسطے بھی جنت تیار کی تھی گئی ہے، سابق اول انصار واسطے بھی جنت تیار کی تھی گئی. آئی دا چوڑا کہندہ نہیں جناب صرف مخصوص ہستیاں واسطے جنت تیار کی تھی گئی ہے. اساں کہ تینوں کنے تھاڑی دیتی، تینوں کنے ٹکٹ جنت دے دیتے، تینوں کنے جناب کیا تو جنت تقسیم کردہ. پھر رب دا تے قرآن کہندہ حضور دے سارے صحابہ واسطے جنت تیار کی تھی گئی. اور اگر رسولہ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی نوجوانہ دے سردار نے. میں کہ اے تھیا کہ تیری بریک لگ گئی، اے تھیا لے سنت بھی سی مندے ہیں بیان بھی کرنے ہیں، لیکن اس رسول نے فرمایا
کہ فرمایا کہ سیدہ قہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، فرمایا لوگو میرا ابو بکر میرا عمر جنتی بوڑیاں دا سردار ہے۔ بولو جنتی بوڑیاں دا، جس نبی نے حسن و حسین سرداری دیتی اس نبی نے ابو بکر عمر بھی سرداری دیتی۔ تیرے منہ تے ایک کدے لفظ نہیں آیا، دا مطلب ہے تو خاص ایک مشن دے تحت چل رہے ہیں۔ تیرا مقصد رب رسول دی قرآن سنت دی پیروی کرنا نہیں، تینوں جتھوں کو لب ہے تیرا اوہی ادھر ہی تیری لین چل پیندی ہے۔ اس واسطے کر کے بندہ مومن نو رب رسول کے توکل کرنا چاہیے۔ رزق رب دینے، جان عزت مال رب دے ہاتھ وچے، بندے نو صحیح طور تے قرآن و سنت دی پیروی کرنی چاہیے۔ سرکار فرما رہے میرا حسن حسین بولو جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، اور میرا ابو بکر عمر جنتی بڑیاں دا سردار ہے۔ ان کئیاں نے تے کھرک ہوندی خارش، او جی جنت میں تے بڑھے ہوندی کوئی نہیں، تو تسی میں کہ میری گل ہوئے تے پھر تو گل کریں، کوئی شرم کر، یہ رسول اللہ دا فرمان ہے، کوئی شرم کر پہلے اعتراض کرنے تو پہلے، یہ رسول اللہ دا فرمان ہے۔ اکھے اپنے کولوں بنائی ہے، میں کہ پھر وہ بھی اپنے کولوں کسے بنائی ہے؟ آج اے اپنے کول کسے بنائیاں نے تے پھر حسن حسین دی شان وچ اپنے کول کسے بنائیاں نے؟ تے جے او رسول اللہ دا فرمان ہے تے بھی رسول اللہ دا فرمان ہے۔ پھر یہ گل ہے علماء نے تشریح کی تے علماء فرماندے نے دا مطلب اے وے۔ دوسری ایتھے ایک جڑی ہے نا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اگر سارے جنتی جڑے نے اس تو مراد ہوندا جنت دے اندر یعنی سارے نوجوان ہوں گے، تے پھر رسول اللہ اے نہ کہندے سیدہ شباب اہل الجنہ، پھر کہندے سیدہ اہل الجنہ کہ جنتیاں دے سردار سے۔ تے یہ رسول اللہ نے نال قید لائیے شباب اہل الجنہ کہ جنتی نوجوانہ دے سردار ہے، مطلب دے اندر کوئی وجہ ہے۔ ادھر فرمایا جنتی بوڑیاں دے سردار، علماء کہندے نے گل جنت دی اندر نہیں دنیا تو جانے دی گل ہے۔ جیڑا جنتی جوانی وے دنیا تو جائے دا او دے سردار حسن و حسین تے جیڑا جنتی بڑھاپے وے دنیا تو جائے دا او دے سردار ابو بکر عمر نے۔ اور اے بھی سن لو خود حسن و حسین گئے نے بڑھاپے وچ تے حسن و حسین دے سردار بھی ابو بکر عمر ہون گے۔ بولو بولو حسن حسین دے سردار بھی ابو بکر، اس واسطے کہ امت دے امام نے، مولا علی دے بھی امام نے۔ کیوں جی؟ میرے کو شک نہیں کسی نے، مولا علی دے بھی امام نے۔ مولا علی کتنے نمازاں پڑھ دے سن؟ ابو بکر صدیق دے پیچھے، عمر فاروق دے پیچھے، عثمان دے پیچھے۔ جو پوچھا گیا مولا علی کونوں خلفائے راشدین کون نے؟ آپ نے فرمایا حبیبا یا اما کا ابو بکر و عمرو۔ کسے پوچھیا خلفائے راشدین کون نے؟ مولا علی فرمایا اما کا حبیبا یا، فرمایا دونوں میرے حبیب نے۔ ابو بکر بھی میرا محبوب ہے، عمر بھی میرا محبوب ہے۔ فرمایا اما کا تیرے چاچا نے ابو بکر و عمر۔ اگے مولا علی کی فرماندن امام الہدا۔ بولو بولو سارے سبحان اللہ بولو، کنجوسی نہ کرو آکر سبحان اللہ۔ اے مولا علی دا فرمان ہے میں تاہنا علی نو مننا سوکھ ہے، علی دی مننا بڑا ہوتا ہے۔ علی نو مننے واسطے علی تو سارے مننے پھر دینا دن جیسی مننے استنجا کیتے ہیں کسے یا نہیں، وضو کو کردہ یا نہیں۔ ادھر بھانگ دے جناب کش لائے، ادھر رگڑا لایا بھانگ دا تے آکھیا علی علی علی۔ ایک ویڈیو میرے کڑوں پہ آکھے وہ ڈیرہ سی ملنگا دا بھنگیاں دا، وہ گیا اتھے جناب کوئی ٹی وی والا انہیں جا کے انہیں ٹریو لے رہا سو بھنگیاں دا۔ بھنگی آتا ہے ساڑھا یہ دعویٰ ہے 4 دن بھانگ پیوے، 4 دن بھانگ پیوے علی علی نہ کرے تو گال کرے۔ میں کہا عجیب بات ہے یار، علی نہیں کرنے واسطے بھانگ پینا ضروری؟ اس واسطے علی نو مننا سوکھ ہے، علی دی مننا، ہاں علی نو مننا سوکھ ہے، علی دی مننا سوکھ ہے۔ اے اللہ دا فضل ہے، صدقہ پنجاں تے چاراں دا۔ بولو بولو صدقہ پنجاں تے چاراں دا، بولو صدقہ پنجاں تے۔ کہ یہ تھے بھی پریشان ہوندے نے 4 دا ساتھ 12 دا سنیا مولوی 4 دا پہ آدھے، اور میں کہا مولوی رہا چیک کرنے واسطے 4 دا آکھا کہ کنوں تکلیف ہوندی ہے اس واسطے جیڑا 5 تے 12 دی گل کردہ ہے نا، ہو سکتا ہے 4 نہ انہوں تکلیف ہوئے، تے جیڑا 5 4 دی گل کردہ ہے 12 دا منکر نہیں ہو سکتا۔ تے صدقہ 5 تے 4 دا آمد رضا دے نوکر تے غلام آسی اللہ دے فضل و کرم نہ جڑے علی نومی مننے ہیں، علی دی بھی مننے ہیں۔ مولا علی کی فرمان دے امام الہدا، فرمایا ابو بکر بھی ہدایت دا امام ہے، عمر بھی ہدایت دا امام ہے۔
و شیخ الاسلام اسلام دے شیخ نے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فرمایا جنہیں ابو بکر عمر دے آثار دی پیروی کی تھی سدھے رستے دی ہدایت پا گیا. ایک کون کہندہ مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق صرف امام نہیں امام الائمہ نے سارے امامہ دے امام نے. اس واسطے کر کے حضرات محترم ابو بکر عمروں نے جڑے نبیاں رسولاں تو بعد ایتھے بھی سردار نے جنت دے اندر بھی سردار. کسی نے بڑا خوبصورت کیا وہ کہندہ جڑا حق نہیں مندہ حیدر کو جڑا حق نہیں مندہ حیدر کو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دم نکرے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق جنت جنت صدیق دا سچ مشکوک تاں صدیق دا سچ مشکوک تاں ود سچ زمین تے. کہتے نہیں جی تاریخ نہیں تم پڑھتے تاریخ پڑھو. میں کہا میں نو پتہ ہے قرآن نہ توڑا کم نہیں چلدا توڑی گال دال نہیں گلدی قرآن توڑا ساتھ نہیں دیندہ. تساں اپنے عقیدے بنائے بعد وچ قرآن نازل ہویا پہلے اس واسطے توڑے وڈیاں وڈیریاں تاریخ کڑ کے کتاباں دے اندر داخل کر دیتی تاکہ تو انہوں پتا سی قرآن بھی ساڑھا ساتھ نہیں دینا سنت بھی ساڑھا ساتھ نہیں دینا مولا علی دی سیرت بھی ساتھ نہیں دینا مولا علی دے ارشادات بھی ساتھ نہیں دینا. اس واسطے تساں تاریخ کڑ لئی ہون تسی کہندے ہو نہیں جی تاریخ پڑھو اسی قرآن پڑھنے ہاں تسی کہندے ہو تاریخ پڑھو. اے دسو ہر رسول اللہ جاندیا کی فرمایا سی حضور نے اے تنی سی فرمایا میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اپنی آل چھڑ کے جا رہے ہیں جوڑی دوجی تاریخ چھڑ کے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا آل چھڑ کے جا رہے ہیں تے رب دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں لیکن تو آل دا نہ لے کے دنیا نو گمراہ کر رہے ہیں اور کہنا ہے تاریخ پڑھو سانو پتہ ہے تیرا قرآن نال کم نہیں چلدا. اس واسطے قرآن جس حضور دے صحابی نو نہ لے کے صحابی کہندا ہے اللہ کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ جدوں محبوب نے اپنے صحابی نو کہا تو تے اس صحابی دی صحابیت نو بھی نہیں مندا. اس واسطے کر کے تا تیرا کم قرآن نال نہ چلیا. رب فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. رب فرماندا ہے پوری امت دے سردار اولین مہاجرین تے انصار نے. انہاں وچ ابو بکر بھی نے انہاں وچ عمر بھی نے انہاں وچ عثمان بھی نے انہاں وچ علی بھی نے. قرآن تے کہندا ہے جڑا ابو بکر عمر عثمان دی پیروی نہیں کردا نہ رب دے تے راضی ہو سکدا ہے نہ جنت وچ داخل ہو سکدا ہے. تے تو کہنا ہے تاریخ پڑھ چل اس کاظمی سید تینوں تاریخ پڑھ کے دکھا دیندا ہے لیکن مینوں پتہ ہے تاریخ بھی تو اپنی مرضی دی پڑھنا ہے. جڑی تاریخ سچی تاریخ ہے جڑی تاریخ قرآن دے مطابق تاریخ ہے جڑی اہل بیت دی سچی تاریخ ہے انہوں تمہیں ہاتھ نہیں لاندا تمہیں خاص تاریخ نو ویکھنا ہے جڑی تیرے وڈے کڑ کے کتاباں وچ پا گئے. آ تینوں سچی تاریخ پڑھ کے دکھاواں ہر تاریخ گواہی دیندی ہے. بولو سبحان اللہ. اگے سا قرآن پڑھیا ہوں تاریخ پڑھ کے بھی سا دسنا تاریخ بھی سنیاں دی ساتھ دیندی لیکن سچی تاریخ اے نہیں وہ اتے لکھیا ہوئے تاریخ اسلام اتے کی لکھیا ہوئے اندر ہوئے تاریخ شیطان. اینج نہیں سانو ہی پتہ ہے تاریخ لکھنے والے کو فرشتے نہیں سن بندے سن ساریاں روایتاں بے سند بھی موضوع بھی لفظی راوی سارے ہر طرح دے انہاں آکھیا سا لکھ دیتیاں بندے آپے جڑا کوئی عقل یا علم رکھدا ہویا آپے چیک کر لے دا روایت کیسی ہے. اے نہیں کہ قرآن وہ ایک کتاب ہے دنیا دے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی دنیا دے کتاب ایسی نہیں کوئی ایسی کتاب حدیث دی بھی نہیں
جدے بارے چسی کہیے کہ ایک ایک لفظ دا سی قبول کرنے نا کوئی ایسی کتاب نہیں، وہ صرف قرآن ہے جدے ایک ایک لفظ ایک ایک زبر زیر نو سی قبول بھی کرنے ہیں، اس تے انہوں مننا اپنے ایمان واسطے لازمی قرار دینا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں۔ آؤ تاریخ پڑھیے، ہر تاریخ گواہی دیں دیئے حضور دے 4 صحابے۔ تسی آکھو گے 1.25 لاکھ صحابی نے، 4 کتھے نے؟ میں کہا 1.25 لاکھ ہی نے، لیکن خاص 4 نے۔ بولو بولو خاص ہے اے حق 4 یار دینار تو بھی کسی نے پریشانی ہوں دی تے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس تو بھی کئی پریشانی ہوں دی جنہ دے اندر جنہ دی محفلہ غلط لوگاں نال نے انہاں بڑی انہاں دو ناروں تو بڑی چڑ ہوں دی جی تم 4 کو کہتے ہو امام حسن کو نکالتے ہو، میں کہہ تیرا اندر بے ایمان ہے، تو سانو بے ایمان سمجھنا ہے، ساڑھے کو پوچھتے سے اسی حق 4 یار کہندے کیوں ہیں؟ اسی امام حسن کرنے واسطے کہنے ہیں یا کہ اسی اونا مردود اور ملعون لوگاں دے رد کرنے ہیں جیڑے ابو بکر عمر عثمان دی خلافت یا اونا دی امامت دے منکر سن، یا اس جماعت خارجی جماعت دے رد کرنے ہیں جیڑی مولا علی دی خلافت دے منکر سن۔ اسی ابو بکر عمر عثمان اور علی دی خلافت دے منکر رافضی تے خارجیاں دے رد واسطے کہنے ہیں حق 4 یار۔ اور تو پیر میرلی شاہ صاحب تو زیادہ جاننا ہے۔ پیر میرلی شاہ صاحب نے بار بار کتاب میں لکھا ہے خلفائے اربع، خلفائے اربع، خلفائے اربع۔ بولو بولو خلفائے جی 30 سال بنتے امام حسن کو شامل کرنے سے میں کہ اس بھی شامل کرنے ہیں ان آخنا میں پیر میرلی شاہ صاحب نے جو کڑ چھڑے امام حسن ہوں ایک گل نہیں جی میں اینا دی خلافت ہے ان کسی دی بھی خلافت نہیں جڑی خلافت اینا دی جڑی شان اینا دی خلافت چمہ دی کسی دی خلافت دی بولو بولو سارے نہیں ہو سکتی تائیں تو پیر میرلی شاہ صاحب خلفائے اربع، خلفائے اربع، خلفائے اربع۔ بلکہ رسولہ نے خود فرمایا لوگو اللہ نے میرے صحابہ نو عالمین وچ نبیاں رسولوں تو بعد خود چنیا ہے۔ ارشاد فرما ان اللہ اختارا اصحابی علی جمیل عالمین سوى النبیین والمرسلین واختار علی منہم اربع ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ اے تو رسول اللہ دا فرمان حضور نے فرما رب نے نبیاں رسولاں تو بعد عالمین وچوں میرے تمام صحابہ نو چنیا فرمایا انہاں وچوں پھر 4 نو چنیا کون کون فرمایا ابو بکر جاگو جاگو ابو بکر دوسرا عمر عثمان علی فرمایا انہاں 4 نو بہترین بنایا بولو بولو انہاں 4 نو بہترین بنایا تاں شہر نے لکھیا ہر تاریخ گواہی دین دیئے حضور دے 4 صحابے پہلا یار صدیق اکبر اتے دوجا عمر خطاب تے تریجا یار عثمان غنی چوتھا حیدر پاک نواب انہاں 4 دا جیڑا دشمنے اتے لعنت کرن سوا۔ حضور نے فرمایا اینا 4 اللہ تعالیٰ نے خاص میرے چنے ہیں یہ تاریخ نہیں پڑھ دے میں کہا تاریخ پڑھیے میں کہا تاریخ ہے کہ مولا علی نے 2.25 سال ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازاں پڑھیاں میں کہا کر انکار اس تاریخ دا یہ بھی تاریخ میں کہا تاریخ آ دیئے مولا علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق دی بھی بیعت کی تھی حضرت عمر دی بھی بیعت کی تھی تو عثمان دی بھی بیعت کی تھی میں کہا تاریخ کہن دیئے تو آڈی بھی تاریخ کہن دیئے ساڑی بھی حسن و حسین نے حضرت معاویہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کی تھی تے امت دا امام بنایا کار دا انکار نہیں جی بیعت نہیں کی میں کہا بیعت نہیں کی تھی سلو تے من خواہ نہیں سلو تو پھر حدیبیہ میں بھی میں کہا لعنت اللہ للقاذبین لکھ لعنت میں کہا تیری تربیت کرنے آلے تھے تو اونا مشرکان دی صلح نال تو حضور دے صحابہ دی صلح ملانا ہے پیا او ملعونہ تھے تو رسولہ فرمان دینے ان ابنی حاضا سیدن لعل اللہ ان یسلع بہی بین فیاتین عظیمتین من المسلمین اچھا بولو سنیو کھول کے بولو فرمایا مسلمانہ دی عظیم گروماج میرے پتر حسن نے سلو کروانی تے تم پیانا ہے حدیبیہ تے بھی سلو ہی سی حدیبیہ تے رسولہ انج سلو کیتی سی وہ انہوں نے امامت دے چھڑی سی انہوں نے حکومت دے دیتی سی ہمیشہ واسطے میں کیا ہوتے عارضی سی
10 سالاں واسطے اور چند شرائط نال اور انہاں دی حکومت نہیں مننی چند شرطاں نال عارضی ایک امن واسطے ایتھے تے امام حسن نے پوری امامت ہمیشہ واسطے دے چھڈی تے انہاں دی پورے امت دا امام بنا دیتا ہے تے قرآن و سنت دی اتباع دی شرط اتے سلو کیتی ہے تے اے او سلو ہے جنی تعریف خود رسول اللہ فرما رہے ہیں حضرت مولا علی دے گروہ میں مسلمان حضرت معاویہ دے گروہ میں رسول اللہ کی فرما رہے ہیں مسلمانوں کے گروہ میں میرا بیٹا حسن سلو کروائے گا تو کہنا ہے پہ نہیں جی بیعت نہیں کیتی پھر سلو تو میں کہ سلو قیامت تک توڑے گلے دا توک ہے توڑے کوڑ ایک بھی اس نہیں جی پھر شرطوں کا لحاظ نہ کیا میں کہ لعنت اللہ علی القاذبین میں کہ قاظمی سیدہ اے تینوں چیلنج میں کہ ایک روایت لیا اگر حلالی ہے اپنے باپ دا ایک روایت لیا کہ حضرت معاویہ نے کیڑی شرط پوری نہیں کی تھی مر جائیں دا نہیں لیا سکتا تھا لیکن اسی یہ بھی کھا سکتے ہیں جی تاریخ میں کہا تاریخ جو خانہ نہ پیا کہ حسن حسین اس تے معاویہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے یہ تینوں تاریخ نظر نہیں آمدی 10 سال تک امام حسن خاموش رہے نے 10 سال وچ ایک دفعہ بھی اس تے معاویہ تے کوئی انہیں اعتراض بولو امام حسین نے کوئی اعتراض بلکہ اتھے جاندے سن اور بڑا جناب پروٹوکول تو بڑی عزت ہستے معاویہ دیندے سن اور نظرانے پیش کردے سن شہزادے قبول فرماندے سن اس واسطے کر کے میں کہنا جن نے حضور دی اہل بیت دی دشمنی چیک کرنی ہے وہ مولا علی دا نام لیا کرو جدہ چہرہ علی دا نام سن کے بگڑ جائے سمجھو دے اندر بے ایمانی ہے منافق ہے جدہ چہرہ اگر حضور دے صحابہ دی دشمنی چیک کرنا بھی ہے معاویہ دا نام لیا کرو جی منہ لٹک جائے سمجھو دے اندر بھی بے ایمانی ہے اس واسطے حضور نے فرمایا ہے من لم یعرف حق اطراتی والانصاری والعربی فہو لإحدى ثلاث اما منافقا اما لزانیت اما لغیر طہور فرمایا جس نے میری اطرت میرے انصار میرے عرب کا حق نہ پہچانا وہ 3 میں سے ایک ہے یا منافق ہے یا حرامی ہے یا ناپاکی کی پیدائش ہے یہ کس نے فرمایا بولو رسول اللہ نے یہ رسول اللہ کا فرمان میری آل کا دشمن اصحاب کا دشمن حلالی ہو سکتا نہیں اور بزرگ فرمان دیں اللہ نے حضور دے صحابہ نو دین دا واسطہ بنایا ہے بولو بولو دین دا ساڑھے کو دین کی میں پہنچے ہیں انہاں چوڑیاں دے وڈیریاں نہیں پہنچایا جڑے صحابہ نو بکواس کر دے حضور دے صحابہ دین ساڑھے تک پہنچایا حضور دے صحابہ پہنچایا دین علماء فرمان دیں اذا رائت الرجل ینتقص واحدا من صحاب رسول اللہ فعلم انہو زندیق کسے ایک بندے نو ویکھو کسے بندے نو ویکھو جڑا کسے ایک صحابی تے تنقید کر رہا ہوئے آنکھو ایدہ دین اسلام نہ کوئی تعلق بولو بولو ایدہ دین اسلام نہ کوئی تعلق اسی طرح کہنے محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ سارے پڑھو محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ شاہ صاحب تسی بھی پڑھو جدو سیدہ دے منہ چستے معاویہ دا نام نکلتا تو اور ہی مزہ ہوں پڑھو محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ محبتوں کے پیشوا آنکھو آنکھو محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے رہنما علی حسن بولو بولو سارے بولو علی حسن اے ترانہ یاد کرو بچن بھی یاد کرا دیوں علی حسن معاویہ محبتوں کے پیشوا پڑھو پڑھو سارے محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے رہنما علی حسن یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن معاویہ ہے نفرتوں سے ماورا آنکھو آنکھو ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن سارے آنکھو علی حسن معاویہ علی حسن محبتوں کے پیشوا جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی ہیں سنیوں کے بادشاہ علی حسن معاویہ ہیں سنیوں کے بادشاہ
آنکھوں ہیں سنیوں کے بادشاہ علی حسن معاویہ ہیں سنیوں کے بادشاہ یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن معاویہ ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن آنکھوں علی حسن معاویہ علی حسن حضرات گرامی سرکار نے فرمایا سی جنتی جماعت کیڑی بولو جڑی میرے تے میرے بولو بولو میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تھے اور ایو طبقہ ہے جدا سا رد کیتا ہے جڑے صحابہ دے منکر نے جڑے ابو بکر صدیق دے بھی منکر نے حضرت عمر دے بھی منکر نے حضرت عثمان دے بھی منکر نے سمجھ آئی بات نہیں اور اس صحابی دے بھی منکر نے جنہ دی صحابیت قرآن بیان فرماندہ ہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو بھائی دوسرا طبقہ ہوئے ایک طبقہ کہندہ نہیں حضور نے وصال فرمایا تو صحابہ نے تو جنازہ بھی نہیں پڑھا نعوذ باللہ بولو لعنت اللہ للکاذبین جاگو جا کے پڑھو لعنت اللہ ہے جڑا یہ آکھے کہ صحابہ نے رسول اللہ دا جنازہ نہیں پڑھیا تے ہوش کر تیری کتاب لکھے ہے وقت توڑے چو کسی ایک نے استری دا بھی جنازہ نہیں پڑھیا اپنی کتاباں بیخ لیا کرو کہ حضرت علی مرتضیٰ دا جنازہ اٹھیا دینا چو کوئی بھی نال نہیں سی انہاں دی کتاب لکھے ہے یہ بھی پڑھ لیا کرو رسولہ دے جنازے توڑی کتاب پہ آدھی کہ فوج در فوج انصار مہاجرین رسولہ کے بارگاہ میں حاضری دی یعنی جنازہ ساڑھے آرت نہیں سی نا سرکار دی بارگاہ چادر ہو کے درود و سلام حضور دی تعریف توصیف ہوندی سی 10-12 شعبہ اندر آمنا حضور دے حجرے وچ آپ دا تشریف فرما سن جسد مبارک پہ ایس ٹولیاں دی سجون کی حجرہ تانگ سی تائیں تو 2 دن لگے تمام اہل مدینہ گرد و نوادے جتنے صحابی سن ایک بندہ بھی نہیں بچا جن نے حضور دی بارگاہ حاضری نہیں دیتی لیکن انہاں دا مذہب ہی دیتھو چلتا ہے اخی جی ایک صحابی نے جنازہ نہیں پڑھیا میں کیا ہے تیری گل قرآن دے خلاف ہے اس واسطے کر کے بالکل پرلے درجہ دا صاف صاف جھوٹے تے جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہوندی جی 2-4 رہ گئے باقی سارے اسلام سے پھر گئے نعوذ باللہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 2-4 دین پہ اسلام پہ قائم رہے باقی سارے پھر گئے میں کیسی تھے بھی احنا لعنت اللہ للکاذبین رب دا قرآن کہندہ یدخلون فی دین اللہ افواجا سارے بولو یدخلون فی دین اللہ رب دا قرآن کہندہ محبوب فوجاں تیرے دین میں داخل ہو دیا تے تو ظالمہ کہنا ہے پیا 2-4 رہ گئے پھر گئے میں کہا تو آپ پھرے ہیں تیرا تعلق نہیں دین اسلام دے نال یہی وجہ ہے بزرگ ساڑھے فرماندے نہیں یہودیاں کو پوچھو نا یہودیاں کونوں کہ تواڈی امت دے بہترین کون لوگ ہیں آکھن گے ساڑھے نبی دے صحابہ عیسائیاں کو پوچھو تواڈی امت دے بہترین کون لوگ ہیں آکھن گے ساڑھے نبی دے صحابہ تے ساڑھے بزرگ فرماندے نے اے طبقہ رافضی او بدبخت ہے انہاں کو پوچھو یاد نے ساڑھے نبی دے صحابہ بالخصوص ابو بکر عمر عثمان ساریاں تو بدترین سن نعوذ باللہ نقل کفر نہ انہاں دا عقیدہ لیکن اسی پھر بھی جنازہ بھی پڑھنے ہیں رشتے بھی دینے ہیں لیکن سرکار نے فرمایا نہیں ایک کوئی جنتی ہے ایک کو جماعت جنتی ہے سارے جنتی بولو سارے جنتی جنتی ہوئی ہے جڑے کہندے ہیں ہر صحابی نبی جنتی اوہی جنتی نہیں ایک جنتی ہے تراب دا قرآن فرماندہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب جنتی دوست کی برابر جو برابر نہیں تو پھر انہوں دا نکاح کی میں ہو سکتا ہے جو انہوں دے جنازے کی میں ہو سکتے ہیں یہ تو میرے نبی دی سنت نہیں جی نہیں وہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں یہ ہے وہ ہے میں کہنا مطلب ہے تو رحمت للعالمین تو زیادہ نرمی رکھنا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم تو زیادہ تیرے اندر جناب رحم آ گیا میں کہ سرکار دی خود سنت تو ثابت ہے حضور ایک بندے دا جنازہ پڑھن گئے آپ نے جنازہ نہیں پڑھیا واپس ہو گئے یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھیا فرمایا میرے عثمان نال دشمنی رکھدا سی میرے عثمان نال یہ روایت علماء تشریف فرمانے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے حضور نے اس بندے دا جنازہ پڑھیا ہی نہیں جیڑا حضور دے صحابی حضرت داماد عثمان غنی دے نال بغض رکھدا سی حضور نے فرمایا میرے عثمان نہ بغض رکھدا ہے رب اتنا بغض رکھدا میں اس واسطے دا جنازہ تے تسی بھج کے انہاں سارے انہاں جناب جنازے پڑھ دے جنہ ایک صحابی نال نہیں سارے صحابہ نال بغض رکھ دے صحابہ دے سردار ابو بکر صدیق نہ بغض رکھ دے
عثمان غنی نہ بغض رکھ دین، حضرت مولا عمر نہ بغض رکھ دین، سارے صحابہ نہ بغض رکھ دین، انہاں دے بھائی بھائی کے جنازے پڑھ دیو، اللہ تعالیٰ دے رسول نے تے کھول کھول کے دین بیان فرما دیتا۔ پھر ساڈی قوم جڑی ہے نا مولویاں پچھانے واسطے جان کے چس لیندے، مولوی جی انہاں دا جنازہ ہو جاندا ہے، مولوی جی فلانا جنازہ ہو جاندا ہے، میں کہ تینوں سارا پتر پتہ ہے، تو صرف بدماشی کرنا ہے، تو چس پہ لینا سواد، اسی باجی مولوی پھاس جاوے، میں کہ بندے دا پتر بان ہزار باری مسئلہ پوچھ دیو، بار بار پھر ہی جان جان کے ہی گال کر دیو، میں کہ تیری اماں کو گال کڈے پڑھیں دا، کہ نہیں، تیرے ابن کو بکواس پڑھیں دا، نہیں، میں کہ پھر غیرت پیدا کر، اپنے اندروں فتویٰ لے کہ صحابہ دے دشمنہ دا جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ اوڑی بولو سنیو میں تے کو سننا لگے، اوڑی بول تائیں تے رڑ دے جاندے ہو، کوئی انج روڑ گیا ہے، 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 ستے ہی رہندے ہو ہر ٹائم، آکھو سبحان اللہ۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ، لیکن جاگنے دی لوڑ نہیں، ستے رہو جا۔ تو بھئی ایک طبقہ ہے جڑا صحابہ دے دشمن ہے، یہ بھی جنت وچ، بولو بولو، ایک کسی مولوی دی بات نہیں ہے، رب دے قرآن دی بات۔ رب فرماندا ہے ترے جنتی گروہ نے، چوتھا کوئی جنت وچ نہیں جانا، سابق المہاجرین انہاں دی پیروی کرنے والے تے جڑے انہاں نوں مندے نہیں او کیویں جا سکدے۔ ہن او ایک دوجا طبقہ ہے، اے ہن میلاد دی بھی گل ہون گی انشاءاللہ، ایتھے نال میلاد دی گل ہے۔ ایک دوجا طبقہ ہے وہ کہندا ہے صحابہ کو ہم مانتے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، بلکہ انہوں اپنی جماعتاں دے نام ہی صحابہ دے نام تے رکھ چھڑے، لیکن اسی کہنے ہیں تسی صرف صحابہ دے نام استعمال کر رہے ہو، مندے تسی بھی صحابہ نوں کوئی نہیں ہو۔ آخر کیویں میں کہ اس واسطے تسی سانو مشرک آکھ دیو، سانو تسی بدعتی آکھ دیو، تے رسول اللہ نے فرمایا سی ایک جماعت جنتی ہے جیڑی میرے تے میرے صحابہ دے، بولو بولو، جیڑی میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے، میں کہ اسی امام احمد رضا دے غلام اسی صحابہ دے طریقے تے، میں کہ تسی کوئی نہیں ہو، کیویں میں کہ جڑا کم صحابہ کیتے نا اسی بھی کرنے ہیں تے تسی آدھو شرک ہے، میں کہ آج کو سنی آکھے یا رسول اللہ یا محمد، انہوں کی آدھے ہو، انہوں کی آدھے مشرک، بولو کی آدھے یہ مشرک ہے، صرف یا اللہ مدد، صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ میں کہ اے توحید تو کدھر اور لئیے، صحابہ دی اے توحید نہیں، اے صحابہ کو نہیں لئی، صحابہ نو تیرنا زیادہ توحیدہ پتا سی، پھر بھی صحابہ جدو مشکل میں چوندے سن تے یا محمد، او بولو نہ سونگے ہو، اوہ تے ساڑی علامت ہے یار، کمال ہے، ستی ہو آکھو سبحان اللہ، ناڑے آکھو یا محمد یا رسول اللہ، اے آدھن شرک ہے۔ میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ دا پیر ستا نا، پیر سو گیا، تے ساتھی نے آکھیا ادعو احب الناس الیہ، انہاں آکھیا انہوں پکارو جڑا تو انہوں سارا تو زیادہ پیارا ہے۔ اور ویکو صحابہ دی مصطفیٰ نہ محبت کتنی ہے، آج ساڑا بڑھا بابا بھی ٹھڈا لگیا دا، آئے اممہ موں تو ماں دا نام دا جی، پیڑ ہوئے دا آمدہ ہے، لیکن صحابہ ماں اور زیادہ مصطفیٰ نہ پیار کر دے سا۔ صحابہ مشکل وچ آئے نہیں آدھے سی، آئے نہیں میری ماں، آئے نہیں میری ماں، نا صحابہ مشکل وچ کہندے سن یا رسول اللہ یا محمد۔ حضرت ابن عمر دا پیر سونگا، کسی آگیا پکارو جڑا پیارا ہے، آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچیا کہ ہن مینوں پیار کدے نال ہے، مینوں زیادہ ابے نال ہے، زیادہ اماں نال ہے، بیٹی نال ہے، بیٹے نال ہے، بیوی نال ہے، کاروبار نہ، ایک سیکنڈ تو پہلے ابن عمر نے آکھیا یا محمد، یہ آکھیا بولو۔ اچھا ہن ایک طبقہ جڑا ہے نا وہ سانو بخاری وکھا وکھا گمراہ کردا ہے، توجہ کریا ذرا، کی وکھا کے دیکھو جی تم رفع دین نہیں کرتے، بخاری میں تو رفع دین ہے، تو میں کیا رفع دین بعد بھی کر لینے ہیں، پہلے امام بخاری دا عقیدہ دس کی ہے، تیرے نزدیک امام بخاری ہیں کی، میں کہا تیرے نزدیک تے امام بخاری مسلمان ہیں ہی نہیں، کیویں میں کہا تسی آدھو جڑا یا محمد آکھے مشرک ہے، تو میں کہا امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر دی اس روایت میں لکھے ہے، کہ اتے باپ دا نام پتا کی لکھے امام بخاری نے، امام بخاری آکھے کہ جس بندے کا پاؤں سو جائے اسے کیا کہنا چاہیے۔ امام بخاری نے اپنا عقیدہ واضح کیتا، دس دیتا، ایک گل صرف ابن عمر نال خاص نہیں،
اے صرف ابن عمر دی گل نہیں، رسول اللہ دی زہری حیات دی گل نہیں، قیامت تک میں محمد بن اسماعیل بخاری اے کہنا پہ امام بخاری نے کیا جس امتی دا بھی پیر سو جاوے وہ عبداللہ بن عمر دی پیروی چاکھے یا محمد، بولو بولو کی آکھے؟ ہون امام بخاری دا جدو پیر سوندہ ہونا ہے، امام بخاری دا جدو پیر سوندہ ہونا ہے تو کی آہ دے ہونے امام بخاری؟ بولو بولو کی آہ دے ہونے؟ انہاں کیا پہلا اپنا قیدہ تے ثابت کر امام بخاری اللہ پھر رفع دین بھی کر لینے، رفع دین بھی کر لینے۔ رفع دین تے بارے 828 نمبر حدیث سے بخاری دی، بولو 800، اے نوجوان یاد کرو 800۔ کوئی بندہ کہنا جی بخاری میں رفع دین ہے تو اسی کو بخاری وچ اساں کڑ کے وکھانا ہے کہ رفع دین تو بغیر بھی نماز ہو جاندی تے صحابی دی زبان تو وکھانا ہے، بولو بولو صحابی دی، وابی دی نہیں، صحابی دی زبان تو وکھانا ہے کہ رفع دین تو بھی بغیر بھی نماز ہوندی۔ 828 نمبر، بولو 828 نمبر بخاری شریف کی روایت نکالیں۔ حضور کے صحابی ہیں ابو حمید سائدی، بولو ابو حمید سائدی رضی اللہ تعالیٰ۔ راوی کہتے ہیں حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، بولو بولو حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کی نماز کا ذکر چھڑ گیا، حضور کی نماز کا ذکر چھڑا۔ حضرت ابو حمید سائدی کہتے ہیں میں تم سے زیادہ حضور کی نماز کو جانتا ہوں۔ صحابہ میں بیٹھ کے صحابی کہتے ہیں میں تم میں سے زیادہ حضور کی نماز کو۔ حضرت ابو حمید سائدی نے حضور دی اس نماز نو بیان کرنا ذکر کیتا ہے۔ حضور اس طرح ہاتھ اٹھاتے، اس طرح رکوع میں جاتے، اس طرح پشت مبارک کو سیدھا کرتے، اس طرح سجدے میں جاتے، انگلیاں اس طرح سیدھا قبلہ کی طرف جانب کرتے، ملاتے بھی نہیں تھے، کھولتے بھی نہیں تھے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح قبلہ کی طرف موڑ کے کر لیتے۔ یہ سارا کچھ شعبی دس دے گا، پوری نماز شعبی نے دس دیتی ہے وچ رفع یدین دی گل ہی نہیں کی تھی۔ بولو 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 او تو آہنا نہیں رفع یدین اتنی ضروری سنت ہے جو نہیں نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہے، تے صحابی نے پوری نماز صحابہ وچ بہ کے دسی ہے رفع یدین دا ذکر ہی نہیں کیتا۔ ہن دسو صحابی دی بھی نماز ہوندی سی یا نہیں ہوندی؟ تے تیرے وڈیرے بھی لکھ گئے کہ رفع یدین کرنا واجب نہیں ہے، رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور نہیں جی حضور نے ہمیشہ رفع یدین کیا، آسان کہ تیرے منہ دی گل ہے۔ اگلے دن ایک محفل سی بزرگ کھلوتے ساڑھے آدھے محلے وچ ایک بندہ ہے، انہیں سر تے قرآن رکھ کے آکھیا ہے کہ بھئی حضور نے ساری زندگی رفع یدین کیا، سر تے قرآن رکھ کے آکھیا ہے۔ میں کہ جڑی انہیں گل کیتی ہے نا حضور نے ساری زندگی رفع یدین، میں کیا انہاں ہے مولوی جی اے لفظ کس حدیث وچوں کڈ کے بخاؤ؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ اے مولوی تیرے منہ دی گل ہے، کسے حدیث وچ وخا صحیح وچ کسے صحابی کہا ہوئے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ رفع یدین کیا، کسے حدیث وچ نہیں وخا سکتا۔ حضور نے آخری نماز بھی رفع یدین سے پڑھی، اور بھئی رفع یدین بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے کہ مشکل میں یا محمد کہو، اور تم کہتے ہو یہ شرک ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے امام احمد رضا کے غلام جو بھی بات کرتے ہیں تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں۔ تحقیق کیے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، سارے پڑھو شروع سے، پڑھو پڑھو شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، سارے آنکھوں شروع سے۔ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، آنکھوں بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، بولیے مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ۔ پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے،
مدد کے واسطے، سارے پڑھو مدد کے واسطے اس نے پکارا یا رسول اللہ، مدد کے واسطے۔ نہیں جی ہم صحابہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں۔ میں نے کہا نہیں صحابہ کے رستے پہ وہ چلنے والے نہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ میں نے کہا صحابہ والے وہ ہیں جو مشکل میں یا رسول اللہ پکارتے ہیں۔ ہم حضور کی تعظیم کے لیے، حضور کی محبت کے لیے ہم جشن میلاد کرتے ہیں، تم کہتے ہو یہ بدعت ہے، اور تجھے اتنی خبر نہیں صحابہ کرام کا مزاج کیا ہے، صحابہ کا انداز کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صحابہ کے مزاج والے بھی ہیں، صحابہ کے انداز والے بھی ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اس طرح، رب نے فرمایا اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو۔ رب نے فرمایا اللہ کی بھی تعظیم کرو، رسول کی تعظیم کرو۔ یا اللہ محبت کس انداز سے کرنی ہے، کس شکل میں کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کتنی دفعہ کرنی ہے؟ رب نے فرمایا کوئی قید نہیں، مطلق حکم ہے، بس محبت کرو، شریعت کا لحاظ رکھنا، شریعت کا خلاف نہ آئے، شریعت کی مخالفت لازم نہ آئے، شریعت کے اندر رہ کے جس طرح بھی محبت رسول کا اظہار کرو گے رب کے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ یا اللہ تو نے حکم دیا تعظیم کرو، یا اللہ کس طرح تعظیم کرنی ہے، کوئی خاص شکل، خاص تعداد، خاص جناب کوئی انداز؟ رب العالمین نے فرمایا بالکل مطلقاً حکم ہے، کوئی پابندی نہیں، جس طرح دل کرے۔ شرط یہ ہے، ایک شرط ہے، ایک احتیاط کرنا، شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے، شریعت کی مخالفت لازم نہ آئے، بس شریعت کے اندر رہ کے جس انداز سے بھی میرے محبوب کی تعظیم کا اظہار کرو گے میرے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ اب تم کہتے ہو جناب ہم صحابہ والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، اس لیے رب نے جب فرمایا تعظیم کرو، محبت کرو، صحابہ نے اب ہر تعظیم کے انداز کے لیے رسول اللہ سے پوچھا نہیں، پیچھے حدیث کے لیے یعنی ہر عمل کے لیے دلیل انہوں نے یعنی تلاش نہیں کی۔ رب نے فرمایا تعظیم کرو، اب جس صحابی کے دل میں جو خیال آتا وہ اس انداز سے محبوب کی تعظیم کرتا، لیکن محبوب نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اب دیکھو رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں، حضور کے صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ مولوی صاحب تم کہتے ہو میلاد کے لیے خصوصی دلیل دکھاؤ، اس طرح جشن میلاد کرنا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تم بھی بتاؤ یہ رسول اللہ نے کہاں فرمایا تھا میرے وضو کا پانی بھی نیچے نہ گرنے دینا؟ یہ کہاں فرمایا تھا؟ صحابہ نے کس دلیل پہ عمل کیا؟ اسی دلیل پہ عمل کیا۔ رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اگر تم اللہ پہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ صحابہ نے اس دلیل کے بنیاد پر اب صحابہ حضور کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور تھوک مبارک گراتے ہیں لعاب دہن، صحابہ وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو بھی اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے بالوں کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، آقا کریم بال کٹوا رہے ہیں، حجام آپ کے بال کاٹ رہا ہے، صحابہ گرد طواف کی طرح گرد بیٹھ کے صحابہ کرام اپنی تلیاں آگے کرتے ہیں۔ ہر صحابی کا دل کرتا ہے سب سے زیادہ بال میرے ہاتھوں میں آئے، ایک بال بھی صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا۔ یہ کس دلیل پہ صحابہ عمل کر رہے تھے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم صحابہ کے مزاج والے ہیں۔ یہ کتھے لکھے ہیں یہ میلاد؟ میں کہا توں دس کتھے لکھے ہیں؟ قرآن دی آیت بخا، رسول اللہ فرمان بخا کہ میرے وار تھلے نہ ڈگن دیو۔ صحابہ نے حضور دے خون مبارک نمی تھلے نے ڈگن دیتا۔ عبداللہ بن زبیر رسول اللہ دا خون حضور نے پچھنے لگوائے نا، حضور نے پچھنے لگوائے تو برتن میں خون جمع ہویا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن زبیر نو جا انو کدرے چھپایا۔ بولو بولو ان کدرے، انہاں کہ ایتھے بھی چھوپ سکتا ہے، تھلے نہیں ایتھے بھی چھوپ سکتا ہے۔
انہوں نے پتا سی یہ محبوب عام بشر نہیں، یہ بے مثل بشر نے، بشر نے بے مثل بشر نے۔ جے محبوب دا پسینہ ساڑھے پسینے آر نہیں، صحابہ حضور دا پسینہ اپنے عطر وچ شامل کر دے، اپنے عطران دی خوشبو نو ہور ودانا چاہندے نے، ہور بہترین بنانا چاہندے سن۔ صحابی حضور دی حضرت انس بن مالک دی پتہ ہے والدہ دے بارے جو مشہور ہے کہ حضور ایک دن کیلولہ انہاں دے کار فرما رہے ہیں، حضور دے جسم عطر تو قطرات جڑے نو گر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک دی والدہ شیشی لے کے تو دے چ حضور دے قطرات پسینے دے جمع کر رہی ہیں۔ سرکار جا گئے، آپ نے آکھیا ام سلیم کی بھی کرنی ہے؟ یا رسول اللہ تہاڈا پسینہ جمع کر رہی ہیں، اسی اینو اپنے عطراں وچ شامل کراں دے۔ اور صحابہ جان دے سن سانو پسینہ آوے تے بو آمدی ہے، بد بو آمدی ہے، مصطفیٰ نو پسینہ آوے تے خوشبو آمدی ہے۔ حضور دا خون بھی ساڑھے خون جا۔ عبداللہ بن زبیر نے کی کیتا انہاں کہا ساڑھے خون اے مصطفیٰ دا خون ہے۔ پی گئے نا، جدو پی کے واپس آئے حضور نے آکھا چھپا دیتا ہے کتھے؟ یا رسول اللہ پی گیا۔ فرمایا اللہ نے ہمیشہ واسطے تیرے پیٹ نو بیماریاں تو محفوظ کر دیتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تیرے پیٹ نو رب نے تیرے پیٹ نو دوزخ تو محفوظ کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ پوچھیا گیا عبداللہ بن زبیر کو مصطفیٰ دا خون پیتا جے ذائقہ کیویں دا؟ انہاں کیا شہد نالوں میٹھا تے کستوری نالوں زیادہ خوشبودار۔ مولوی جی حضور دی تعظیم دے ہر عمل واسطے، ادھر غور نہ سنو، تعظیم دے ہر عمل واسطے باقاعدہ دلیل دی لوڑ نہیں، قرآن دی آیت ہی کافی ہے۔ اسی میلاد کیوں کرنے ہیں؟ اسی میلاد کیوں کرنا ہے؟ ساڑھے بزرگ فرماندے ہیں من تعظیم ہی عمل المولد علیہ السلام۔ یہ عمل مولد جو ہے نا، جشن میلاد، یہ حضور کی تعظیم ہے۔ بولیے حضور کی، یہ حضور کی تعظیم کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ پہلے اس طرح نہیں تھا، میں کہا پہلے کچھ بھی اس طرح نہیں تھا۔ مولوی صاحب اگر تسی یہ شرط رکھ دیو نا کہ جڑا پہلے نہ وہ ٹھیک نہیں ہوندا تے تانوں سارا کچھ بدلنا پے جانا ہے، تانوں اپنی ہر شے بدلنی پے جانی۔ کیویں؟ میں کہا تسی کہندے ہو میلاد پہلے نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے۔ میں کہا پہلے اس طرح مسجد بھی نہیں ہوتی تھی، پہلے مسجدیں بھی اس طرح، بولو بولو سارے بولو جی، صحابہ نے اس طرح نہیں کیا، میلاد نہیں منا۔ میں کہا صحابہ نے اس طرح مسجد بھی نہیں بنائی۔ اگر تو ایڈا پیروکار ہیں صحابہ دا تے مسجد اپنی پہلے صاف کرنا، شہید کر، ختم کرے نو، پتھر لیا کے دیوارہ بنا تے اتے کھجور دے جناب تنے لیا تے کھجور دے پتھرہ دی مسجد بنا، پھر میں ویکھنا تو کیڑے صحابہ دی پیروی کرنے آئے۔ اے محراب کیڑے صحابی بنوایا ہے؟ اے مینار کنے صحابی بنایا ہے؟ اے کلینہ مہنگے مہنگے بندے دے سی تے دو چٹیاں تے دو بتیاں لائیے تے پیڑ پہ جاندی جی، فضول خرچی ہو گئی۔ تے جڑی تو فضول خرچی ہے دریاں پائیاں مہنگے مہنگے کلین مسیطہ اپنے پائے نہیں، اے فضول خرچی کیوں پہ کرنا ہے؟ کیڑے صحابی کلین پویا مسیطی بولو نا؟ او سپیکر تے لاکھ روپیہ لوا چھڑی، کیڑے صحابی سپیکر میں تقریرہ کیتیاں نے؟ اور 15-20 لاکھ تو مینار تے لوا چھڑے ہے، اس ٹائم تینوں فضول خرچی یاد نہیں آئی؟ نہیں جی یہ تو مسجد ہے نا، مسجد کی شان و شوکت ہے۔ میں کہتے تیرے نزدیک مصطفیٰ تو زیادہ مسجد کی شان و شوکت ہے، سنی دے نزدیک آمنہ دلال دی شان و شوکت سب تو زیادہ ہے۔ تو جے تیری ٹیم لاوے نا مینار تے پیسے لاوے تو انہوں سواب لب سکتا ہے۔ اچھا بڑی حیرت دی گل ہے، شرم آنا چاہیے۔ انہاں لوگوں نے جڑے کیمرے تے بیٹھ کے نا ادھروں ساؤنڈ تے کیمرے تے ریکارڈنگ ہو رہی ہوندی ہے، ساؤنڈ تے مولوی صاحب بول رہے ہیں میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا تے مولوی صاحب جڑا تسی یہ کیمرے تے تبلیغ کرن لگی ہو، ایک صحابی دی سنت ہے۔ پہلے شرم کر، پہلے اپنا عمل تے ویکھنا، پہلے کیمرہ ثابت کر کسے صحابی دا، ساؤنڈ سسٹم نہیں۔ یہ تو ویسے دنیا داری، میں کہنا مطلب ہے فضول خرچی کروانا ہے پیا، او فضول خرچی پہ کروانا ہے۔ یا 10 جن نے تینوں کیمرہ لے کے دیتا سی تو آکھا سی جزاک اللہ، یا کیا سی بولو اللہ آپ کو جزا دے۔ میں کہا یہ جزا کیڑی گل دی پہ دین دے ہو؟ اکھا جی نے کیمرہ لے کے دیتا ہے۔ میں کہا تسی تیار دے ہو وہ جڑا کم صحابہ نہ کیتا وہ دی جزا نہیں لب سکتی، جزا دی امید رکھی تے بدعت ہو جاندی۔ میں کہا یہ مطلب ہے تینوں کو کیمرہ لے دے وے انہوں جزا لب سکتی، تینوں کو ساؤنڈ سسٹم لگوا دے انہوں جزا لب سکتی، تینوں کو مسجد بنا کے مینار مسجد انہوں جزا لب سکتی ہے۔ اے جناب فضول خرچی بھی نہیں۔ میں کہا سنی آمنہ دے لال محمد رسول اللہ دی آمد جشن میلاد کرے سانوی ثواب لب سکتا ہے۔
اصل گل پتہ کی ہے سنیو محبت رسول صرف تہاڈا مقدر ہے اپنے مقدرات تے ناز کرو حضور دی تعظیم حضور دی محبت صرف سنی کر سکتا ہے یہ مقدر ہی تہاڈا ہے یہ محفل میلاد محبت رسول ہے یہ تعظیم رسول ہے کوئی آکھے نا یہ بدعت ہے بولو بدعت نہیں یہ محبت رسول ہے انہاں کو اسی دعا کر سکنے جھگڑنے دی پائی لوڑ کوئی نہیں اسی دعا کر سکنے اللہ تانوں بھی محبت رسول عطا فرمائے تے جے تانوں محبت رسول لب گئی سچی ساڈے والی تے پھر تسی اگلے سال ساڈے نال کے جشن میلاد کرو گے کیویں میں کہ تہاڈی کتاب وچ بھی لکھیا ہے اے اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب صاحب پیانے پھر بھی صاحب پیانے انہاں دے صاحب نے نا اشرف علی تھانوی صاحب تے جناب اے دے وچ لکھ دے نے اے تھوڑا اکو تھی کٹا دیا کرو جس تم صادق تھوڑی جی کٹا دیا کرو ناراض بھی نہیں ہونا تھوڑا جی کٹا دیا کرو قاسم نانوتوی دی گل لکھ دین پہ اور کٹاؤ تھوڑی قاسم نانوتوی دی گل لکھ دین پہ ایکو کٹانی ایکو آکھیا کٹانی ڈلے نہیں آکھیا ایکو قاسم نانوتوی دی گل کہ قاسم نانوتوی صاحب کو کسے پوچھیا کہ حضرت جو فلاں مولوی صاحب ہے نا عبدالسمیع صاحب وہ میلاد کا جشن کرتے ہیں محفل میلاد کرتے آپ نہیں کرتے جس طرح ایک محلے ایک مسجد ہوئے وہ جناب آکھن نہیں جشن میلاد نہیں ہوندہ تے ساڈے جڑے غلام نے حضور دے وہ میلاد کر رہے ہوں انہاں دا کوئی بندہ آکھے بھئی فلاں مولوی صاحب تو کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے تے انہوں جواب کی دیندے نا سچ ویکھو فضیلت ہوندی ہے جدی گواہی غیر بھی دے وے کمال ہوندہ ہے سنی تیرا کمال ہے کہ غیر بھی تیری محبت دی گواہی دے رہے ہیں کیویں انہیں جدو آکھیا نا کہ آپ میلاد کیوں نہیں کرتے وہ کرتے ہیں انہوں لکھے ہیں انہوں نے آکھیا بھائی انہیں حضور سرور عالم سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے انہیں سرور عالم سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے اس لیے مجھے بھی اللہ محبت نصیب کرے اسی نے سدھے مرو ایتھے آؤ اللہ تانوں بھی محبت رسول نصیب کرے اصل بیماری ہے وے جدوں تواڈے دل وچ محبت رسول آ گئی تے تسی ساڈے نال محفل میلاد جشن میلاد تے لڑائی نہیں کرو گے کچھ بندیاں نے ایک اور پریشانی ہوندی جڑا 4 دن رہ ہوندا نا سعودی عرب وہ سمجھدا ہے جو کچھ سعودی والے کردے وہی دین ہے جو کچھ سعودی والے کردے وہی اللہ کہ انہاں کو یار جدوں کوئی مسئلہ ہوندا ہے کسی مفتی کولوں وہ قرآن و سنت وحدہ ہے یا سعودی والے دا عمل وحدہ ہے دلیل قرآن و سنت ہے یا اہل جڑے اوتھے مکہ مدینے بندے نے انہاں دا عمل جڑا دلیل شریعت دی بھئی 4 دلائل نے نا اصول اربع 4 نے نا دلائل شرعیہ 4 نے نا قرآن سنت اجماع قیاس بولو قرآن سنت اجماع مسئلے نہ تو ثابت ہونے نے اے نہیں وہ سعودی والے کی کر دینے او تے اوتے رومال رکھ کے تے ٹائر جا رکھ لیندے نے کی سنت ہے بھئی کس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اس طرح اوپر جناب سیدھا رومال رکھ کے اوپر ٹائر رکھ لیا ہو کسے جی بخاؤ انہاں تے داڑھی دے بھی دشمن انہاں تے چند بندے تو پوری سنت والے ملن گے ورنہ انہاں دے عام نوجوان اس وقت سخت توہین کر دینا داڑھی دی کوئی قانون نہیں ہوتے اور اس وقت جڑی فحاشی بے حیائی اوتھے عام ہوگی پوری دنیا تے نہیں ہو سکتی مسلماناں ملکاں وچ جس طرح اوتھے عام ہے ہن ایتھے بھی وہ جو کچھ اوتھے ہو رہا ہے سارا کو ٹھیک ہو رہا ہے خدا دا خوف کرو کو ویکھو صحیح یہ نہیں وہاں اگر یہی بات ہے کہ بھئی جو مکہ مدینے وہ صحیح ہے تو پھر سن 1905 تو پہلے مکہ بھی میلاد ہوندہ سی مدینے بھی میلاد ہوندہ سی تاریخ پڑھ 1905 تے نہ قبضہ کیتا ہے اے کتاب بھی اشرف علی تھانوی صاحب دی اور 100 سال پہلے دی کتاب ہے اور امداد اللہ مہاجر مکی صاحب انہاں دے پیر و مرشد نے تھانوی صاحب دے تے امداد اللہ مہاجر مکی دے بارے چ لکھدا ہے تھانوی صاحب کہندے کہ کسی نے میرے پیر سے پوچھا جشن میلاد ہونا چاہیے محفل میلاد ہونی چاہیے تو میرے پیر نے کہا مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں سارے بولو مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں ہمارے لیے اتنا حجت کافی ہے میلاد مکہ بھی ہوندہ سی تو بولو 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 مدینے میں اے میلاد ہے کہ بولو محبت رسول اسی اس واسطے کہنے ہیں یار اللہ تو انہوں محبت دے وے تے جس محبوب نے ہر موقع تے یاد رکھیا توجہ فرم بغال بات ختم ہوگی بس آخری شعر میں سنانا کا گل ختم این سمجھو میلاد مصطفیٰ بازبان سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ دے شعر نہ گل ختم کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ حضور دی امت کتنی خوش نصیب ہے جنہوں اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا تے امت نو کچھ خیال کرنا چاہیے جدوں پتر جمے تے مولوی رن کدے یاد نہ آوے جویں میں خوشی پہ کرنا صحابہ اس طرح خوشی کرتے تھے سال گرہ کرن پتر دی کدے خیال نہ آوے کہ صحابہ سال گرہ کرتے تھے
مسجد اپنی بن جائے خوشی کریں. کبھی خیال ہے کہ صحابہ نے مسجد بنا کے اس طرح جشن کیا؟ مدرسہ بن جائے مولوی صاحب دا جشن کرن سارے دعوتاں کرن. کدے خیال نہ ہوئے کہ صحابہ نے کبھی مدرسہ بنا کے خوشی کی. لیکن جب سیدہ آمنہ کے لال کی خوشی اور جشن کی باری آئے تو پھر کہتے ہیں جناب صحابہ نے اس طرح کی. اسی کہنے ہیں گل صرف ہوئی ہے. اعلیٰ فرماندے نے کہ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی. پڑھ لو سارے پڑھ لو. ظالم و محبوب پڑھو. ظالم و محبوب کا حق تھا یہی. ظالم و محبوب کا حق پڑھو سارے. ظالم و محبوب کا حق. ظالم و محبوب کا حق تھا یہی. عشق کے بدلے عداوت کیجئے. بولو سارے. عشق کے بدلے اسی میلاد نو تعظیم آکھیے اے بدعت آکھن. اعلیٰ فرماندے نے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اس برے سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے بے بسم اللہ. گل ختم ہو گئی. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گنا بھارا شفاعت سرور عالم. نال شفاعت سرور عالم. چھٹ سی عالم سارا ہوں تے میں قربان تینا تھی باہو. سارے پڑھو. میں قربان تینا تھی باہو. میں قربان تینا تھی باہو. جنہ ملیا نبی سہارا آپ دی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے.